ہندوؤں کی ایک لڑکی 1947 کو لاہور رہ جاتی ہے اور اس کی بعد میں شادی کر دی جاتی ہے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ۔ 1 سال بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچہ ابھی 5 مہینے کا ہوتا ہے کہ ملٹری آتی ہے اور کسی کی شکایت پر اس لڑکی کے گھر آپریشن کیا جاتا ہے اور لڑکی کو برآمد کر کے واگا اٹاری بارڈر کے راستے انڈیا پہنچانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ لڑکی جو ہے نا اس وقت اپنے بچے کو دیکھ کر بہت روتی ہے کیونکہ بچے لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر آگے کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1947 کو خواہ ہندو اور سکھوں کی لڑکیاں پاکستان میں اغوا ہو گئیں یا مسلمانوں کی لڑکیاں انڈیا میں اغوا ہو گئیں، تو پارٹیشن کے تقریباً 10 سال بعد بھی لڑکیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستانی لڑکیاں اگر انڈیا میں رہ گئی تھیں اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے تو بچے ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی، ملٹری صرف لڑکیوں کو واپس لے کے آتی تھی۔ اسی طرح جو ہندو اور سکھوں کی لڑکیاں پاکستان میں اغوا ہوئی تھیں، اگر ان کے بچے یہاں پیدا ہو چکے تھے تو بچوں کو ساتھ لے کے جانے انڈیا کی اجازت نہیں تھی، صرف وہ جو لڑکیاں ہوتی تھی کہ خواہ وہ ان کے بچے ہیں یا نہیں، لیکن وہ اغوا شدہ تھیں، وہ اگر چاہیں بھی کہ ہم پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو پھر بھی انڈیا جانا ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کی لڑکیاں چاہتی بھی کہ ہم نے انڈیا ہی رہنا ہے اور جس ہندو یا سکھ کے ساتھ ہماری شادی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ملٹری اس کو ہر صورت واپس لے کے آتی تھی۔ تو یہ اصول تھا 1947 کی پارٹیشن کے بعد تک بنا رہا، تقریباً 1955-56 تک۔ تو یہ جو سیتا نامی ہندو لڑکی تھی، ان کی شالم مارکیٹ میں دکان تھی اور ان کا کاروبار تھا، ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، لیکن آف کورس 1947 کی پارٹیشن کو کاروبار ہو یا گھر بڑے بڑے اونچے عالیشان بنائے گئے ہوں، گئے تو لوگ خالی آتے یا تھوڑا بہت پیسہ یا زیور لے کے گئے تھے لیکن سامان نہیں لے کے جا سکے تھے۔ تو لاہور کی ان گلیوں بازاروں میں آج گھومتا ہوا آپ کو یہ پرانی ایک 1947 والی سچی کہانی سنا رہا ہوں۔ اچھا، سیتا جو ہے نا وہ جانا چاہتی تھی، بے شک اس کا ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن آف کورس وہ اس نے جانا ہی تھا۔ ملٹری اس کو کیمپ میں لے گئی، لاہور میں کیمپ لگایا گیا تھا۔ تو یہ جو اس کا ہسبینڈ تھا بشیر، وہ اور اس کا تقریباً 5-4 مہینے کا بچہ، وہ بھی جناب ساتھ اس کے کیمپ تک گئے اپنی یعنی کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے۔ کیمپ خواتین کا تھا، اس لیے اس کے ہسبینڈ اور بچے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن 5 یا 10 منٹ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب شاید ساری زندگی ہم نہیں مل سکیں گے۔ اور وہ جو سیتا نامی لڑکی تھی اس نے سرسری سا اپنے بچے کو بھی پیار کیا، کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کے ساتھ اس قدر پیار ڈالوں کہ وہاں جا کے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا میں اپنے بچے کو مس کروں۔ بہرحال کیمپ کے اندر چلی گئی۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن وہ جناب جو اس کیمپ میں مزید ہندو یا سکھوں کی برآمد شدہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لڑکیاں تھیں وہ موجود تھیں، اس میں صرف لاہور کی لڑکیاں نہیں بلکہ جو آس پاس کے دیہات یا دوسرے چھوٹے شہر قصور، کوٹ رادھا کشن، اس ایریے میں بھی اگر کوئی لڑکی اغوا ہوئی تھی تو ان کو بھی رکھا گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں 5-5 اور 4-4 سال کی تھیں، کچھ لڑکیاں جو ہے نا وہ 18-20 سال کی، اور کچھ 40-50 سال کی خواتین بھی شامل تھیں۔ پھر ان کو واگا بارڈر کے راستے انڈیا پہنچایا گیا۔ اور یہ جو محمد بشیر تھا جو کہ اس سیتا کا ہسبینڈ تھا، اس نے یعنی کہ محمد بشیر نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس بچے کو جو دریائے راوی ہے اس میں پھینک دوں، کیونکہ دریائے راوی میں اس وقت کافی پانی تھا، موسم بھی اسی طرح کا بارشوں کا تھا۔ تو وہ اس نے مکمل یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں پھینک دیتا ہوں، تاکہ میں نے ابھی اور شادی کروانی ہے، یہ خاتون جو چلی گئی ہے انڈیا یہ تو ساری زندگی نہ تو یہاں پہ آئے گی، کیونکہ اس نے کون سی اپنی مرضی سے شادی کی تھی، تو اب اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ میں کسی کو کنوارا خود کو ظاہر کر کے شادی کر لوں گا اور اس بچے کو پھینک دیتا ہوں دریا میں۔ وہ یہ سوچ کر بالکل پیدل چلتا آ رہا تھا، کبھی کبھی کوئی تانگا بھی پاس سے گزرتا، لیکن اس کے پاس شاید پیسے نہیں تھے، یہ تانگے پہ نہیں بیٹھا اور کیمپ سے سیدھا جو ہے نا یہ دریائے راوی شادرہ والی سائڈ پہ آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد بالکل جب پل کے درمیان میں وہ پہنچ چکا تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں؟ ایک طرف دیکھا تو بچہ جو ہے نا وہ سو رہا تھا، دوسری طرف دریا کی لہریں دیکھی، اور پھر سوچا کہ یہ بچہ تو میں پھینک دوں گا، سب سے آسان کام ہے اس کو پھینکنا، نہ مجھے کوئی منع کرنے والا ہے یہاں پہ، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، لیکن اس سے ایک معصوم کی جان چلی جائے گی، اور معصوم بھی وہ کہ جو میرا اپنا خون ہے۔
اگر اس کی ماں نہیں ہے تو پھر کیا ہے، مائیں لوگوں کی مر بھی تو جاتی ہیں نا۔ تو اس نے بہت سارے خیالات ذہن میں لا کے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کی پرورش کروں گا، اس کو پال پوس کے بڑا کروں گا، اس کی خوب جیسا نا میں سیوا کروں گا، مزدوری نہیں کرواؤں گا اسے، اس کو پڑھاؤں گا۔ بہرحال وہ اس کو گھر لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس بچے کی پرورش شروع کر دی۔ بچے کو تقریباً 6-7 کلاس تک پڑھایا بھی، اس سے آگے نہ پڑھ سکا۔ پھر جناب وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے گھر والوں نے بتا دیا کہ آپ کی ماں جو ہے نا وہ ایک انڈین ہندو خاتون تھی جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے بعد میں پھر انڈیا جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ملٹری اس کو لینے آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کا ہماری خاندان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ آدمی جو نوجوان تھا جس کا نام بوٹا رکھا گیا تھا، محمد بوٹا جو ہے نا، وہ بھی اس بات کو سوچ کے دل میں اپنی ماں کو ضرور مس کرتا۔ بوٹا جو ہے نا ابھی پچھلے دنوں اس کا انتقال ہوا ہے، ایج اس کی تقریباً 78-79 سال کی ایج میں اس نے اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے۔ تو اس نے یہ سٹوری ساری سنائی تھی، جو اس کے بابا جو کہ بشیر آلریڈی کافی سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، انہوں نے ساری سٹوری سنائی۔ تو بوٹا جس کے اب 4 بچے ہیں، 2 لڑکیاں 2 لڑکے، وہ بھی خیر جوان ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کتنا جو ہے نا وہ میں اپنی ماں کو مس کرتا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور تھا، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہماری ماں تو خیر میں بھی زندہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس وقت بھی اس کی ایج تقریباً 18-19 سال تھی، تو پارٹیشن کو تقریباً 78 ایئرز ہو گئے ہیں، تو کہاں وہ زندہ ہوگی بھی تو بہت ضعیف ہوگی۔ لیکن اب جناب جو بوٹا اس کا بیٹا تھا اپنی ماں کو نہیں مل سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ دوستو اس طرح کی کوئی ایک کہانی نہیں ہے، آپ کو اتنی زیادہ سٹوریاں، سچی کہانیاں، سچے واقعات ملیں گے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ظلم مسلمانوں پر ہوا تھا یا ہندوؤں پر ہوا تھا یا سکھوں پر ہوا تھا، ہر ایک پر ہوا تھا۔ لیکن اس دور میں بچانے والے بھی زیادہ تھے، لیکن دنیا جو ہے نا بچانے والوں کو کم یاد کرتی ہے، لیکن جنہوں نے مارا تھا، بچیوں کے ساتھ اغوا، زنا، زیادتی کی، بزرگوں کو مارا، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو مارا، ان کو آج بھی برے ناموں سے یاد کرتی ہے، برے الفاظوں سے یاد کرتی ہے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان کی طرف سے کیا جائے یا کسی غیر مسلم کی طرف سے کیا جائے۔ آج یہ سورج 2025 کا بھی غروب ہو رہا ہے، اور ہر آنے والا دن 1947 کی پارٹیشن کا جو ہے نا وہ دور کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو زخم تھے، تلخ یادیں ہیں، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی اس طرح کی کہانی ہے جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو سنائی ہو، یا ابھی آپ کے بزرگ زندہ ہیں جو کہانی سنا سکتے ہوں، کوئی ظلم کی داستان ہے، تو آپ یہ ای میل نمبر ہے، اس پہ مجھے رابطہ کریں یا کومنٹ میں مجھے بتائیں، میں آپ سے رابطہ کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے بزرگوں کی کہانی کو بھی 1947 کی پارٹیشن کا حصہ بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔